السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، عزیزوں اور پیارے بچوں، آج کا یہ دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا، فرحت کا اور شادماں کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایک ایسے دن کے اندر یہاں پر جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے کہ ہم تمام لوگوں نے، بلکہ پوری ملت اسلامیہ نے پورا ایک مہینہ اللہ کے حکم پر صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رک کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکنے کی وجہ سے اس کے شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا یہ موقع اور آج کا یہ دن ہمیں دیا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا تھا، اور اس روزوں کے فرض کرنے کی وجہ سے ہم نے روزوں کو رکھا، اور روزوں کے رکھوانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر ایسی صفات آ جائیں کہ تم اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارنے والے بنو۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پریکٹس کروایا تھا رمضان المبارک کے اندر، انسان اپنے گھر کے اندر، اپنے روم کے اندر، اس کے پاس حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں، بڑی لذیذ چیزیں، ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا کر اور اللہ کے استحضار کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اپنے حلال اور پاکیزہ اور بہت ہی لذیذ چیزیں ہونے کے باوجود، یہاں تک کہ کوئی اس کو اللہ کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا اور کسی سے چھپنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے اس حکم پر اپنے سر کو نیچے رکھتے ہوئے ہم نے صبح سے لے کر شام تک حلال چیزوں کو بھی اللہ کے حکم پر ہم نے چھوڑ دیا تھا اور ترک کر دیا تھا۔ عزیز اور دوست بزرگوں، یہ صرف رمضان المبارک کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور بقیہ 11 مہینے اور رمضان المبارک کے آنے تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پریکٹس کروایا ہے کہ جس طرح تم نے رمضان المبارک کے اندر میرے حکم پر، میرے کہنے پر تم نے حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیا ہے، اسی طرح بقیہ جو ایام ہیں، بقیہ جو مہینے آنے والے ہیں، ان کے اندر بھی تم اپنے آپ کو تقوی والی زندگی گزارو۔ اور یہ تقوی، اس تقوی کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھو۔ ایسا نہیں کہ بس رمضان المبارک کے اندر ہم نے تقوی اختیار کیا اور اس کے اندر حرام تو حرام، حلال چیزوں کو بھی ہم نے چھوڑ دیا تھا، اب جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا بس اس کے ختم کے ساتھ یہ ہمارے اندر کا تقوی بھی رخصت ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم حلال و حرام کی تمیز اپنے اندر پیدا کریں، حرام چیزوں سے، سود سے اور اسی طرح جو بہت ساری ناجائز چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے بچا کر اپنی زندگی گزارنا اور اپنے بیوی بچوں کی زندگی کو گزروانا، یہ عزیز اور دوست بزرگوں، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے۔
رمضان المبارک کے اندر روزوں کی فرضیت ہمارے اندر تقوی کو لانے کے لیے اب یہ آج کا دن لعلکم تشکرون جو ایام معدودات تھے، جو متعینہ جو ایام تھے، جو 29 دن ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا تھا، ان فرض روزوں کے ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس موقع پر اور اس وقت کے لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر روزوں کو رکھا، نمازوں کو رکھا، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، سب کچھ کیا، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود ہم نے کچھ ایسی غلطیاں اب اس کے بعد کرنے والے بن جائیں۔ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اور اتنی محنت کر کر اپنی زندگی کو ہم نے بہترین بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا بھی تھا، لیکن ہم نے اس رمضان المبارک کے اندر تو تقوی اختیار کیا، رمضان المبارک کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مانا، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اب اس کے بعد ہماری زندگیوں سے نمازیں بھی ختم ہو گئی۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا تو مسجدیں بھری ہوئی تھیں اور ہمارے اندر ایک نمازوں کے پڑھنے کا جذبہ، عبادتیں کرنے کا جذبہ ہمارے اندر تھا، لیکن رمضان کے رخصت ہونے کے ساتھ ہی ہمارا وہ جذبہ بھی ماند پڑ گیا اور ہمارا وہ جذبہ بھی مر گیا اور اس جذبے کو بھی موت آ گئی۔ عزیز اور دوست بزرگوں، اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے نبی حضرت جناب کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے، اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اور یہ صرف ایام معدودات تک نہیں، اس متعینہ حد تک نہیں، بلکہ اپنی موت تک اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی سے راضی ہو جائے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ اب جو آدمی اس دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوانے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کیا، لیکن عزیز اور دوست بزرگوں، 3 اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے اس کی سارے اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے 3 اعمال ہیں؟ ایک ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر کوئی شرک کے اندر اپنی زندگی کو گزارے گا، شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اتنی ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر زمین و آسمان کے درمیان جتنی فضا اور جتنی خلا ہے اور جتنی خالی جگہ ہے، اس کے مطابق بھی اگر تمہارے گناہ ہو تو میں ممکن ہے کہ میں اس کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر کسی کے اندر شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے اتنا ناپسند فرماتا ہے کہ میں اس کو کسی حال میں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یعنی شرک کے علاوہ میں سب کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اور دوسرا عمل وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ۔ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، آپ کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں پر اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنانا، اپنی زندگی کے اندر آپ کی سنتوں کو لانا، اور اسی طرح آپ علی نبینا علیہ السلام کو اپنا آخری نبی ماننا۔ آپ کے علاوہ، آپ کے بعد اس دنیا کے اندر قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا دیا، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے۔ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا ہے۔ جس دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتا تھا، اس دروازے کو سیلڈ کر دیا ہے کہ اب اس دروازے سے کوئی نبی اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی، کوئی انسان آ کر اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر جھوٹا اور کوئی نہیں ہوگا، وہ تو کذاب اشر ہے۔ ایسے شخص کی نہ بات کو ماننا ہے، نہ اس کی باتوں پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے، ہمیں اس پر اشکال بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے تو وہی سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تیسرا عمل وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ عَمَلُهُ۔
तीसरा अमल क्या है? इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की ज़िंदगी दिया, इस्लाम उसको दिया, कलिमे की तौफीक दिया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने की तौफीक बख्शी, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे अमाल कर दिया जिसकी वजह से उसका ईमान ख़त्म हो गया। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, अपने दीन से उसने फिर गया और फिर कर दूसरे अध्ययन बातिला के अंदर अपने आप को शुमार करवा लिया। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उसका अमल भी बातिल हो जाएगा और उसका अमल भी ख़राब हो जाएगा। अजीज़ और दोस्तों बुजुर्गों, हमने रमज़ानुल मुबारक के अंदर इन 29 दिन पूरे मुकम्मल, ये जो पीछे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा आगे बढ़ें, मजमा और आगे आ रहा है, उनके लिए सहूलत होगी। आप हजरात से गुजारिश है कि थोड़ा सफ़ों की तरतीब पर बैठें ताकि आने वालों को भी आसानी हो। इंशाल्लाह जगह सबको मिलेगी, परेशान ना हो। थोड़ा आगे आ जाए, बस 2 मिनट बाकी है। इंशाल्लाह ठीक 8:15 पर नमाज खड़ी हो जाएगी। उससे पहले बैठे क्योंकि वक्त बिल्कुल करीब है, 2 मिनट बाकी है। आप हजरात नमाज की तरतीब इत्मीनान के साथ, ठंडे दिल के साथ सुन लें ताकि हमें नमाज के पढ़ने के अंदर कोई दुश्वारी ना हो। ये बीच का मजमा जो है वहाँ पर जगह बहुत सारी है, थोड़ा सामने आ जाए ताकि पीछे वालों को कोई तकलीफ ना हो। अच्छा एक काम करो, बैठ के जो ही सफ़े बना लो। हाँ अच्छा, अभी सारे हजरात खड़े हो जाओ, खड़े होकर सब बना लो, बनाकर ऐसे ही बैठ जाओ। होगा।